بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خیبر کی فتح اور حضرت علی کی فتح خیبر کے کردار کی اور وہاں کے قصوں کی بات کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدہ حدیبیہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ مشرکین مکہ معاہدے کے پیش نظر اب جنگ نہیں کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے والے ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو مدینہ منورہ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ ناظرین، خیبر صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ ایک پورا شہر تھا جس میں یہود نے بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے، اور مورخین کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی بنی غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم صبح سویرے خیبر پہنچے تو وہاں کے لوگ کھیتوں میں کام کاج کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکلے، تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے، اللہ کی قسم محمد آ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ اور ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو کافر کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں وہ میدان جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب ہوں تو کیا منظر ہو۔ اس میدان کا جس کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 3 علم بردار صحابہ حضرت سعد بن عبیدہ، حضرت حباب بن منظر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو، سبحان اللہ۔ ناظرین، مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلا حملہ قلعہ نام پر کیا، جس میں وہ بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے، اور اس حملہ میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور اس کے ساتھ لشکر اسلام نے اور بھی مزید قلعے فتح کر لیے، لیکن قلعہ کاموس ابھی فتح نہ ہوا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خیبر ایک قلعہ نہیں بلکہ بہت سے قلعوں پر مشتمل ایک قسم کا شہر تھا، اور اس کا مضبوط ترین قلعہ قاموس تھا، اور اس قلعہ میں مرحب رہتا تھا۔ دوسرے قلعوں کی فتح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاموس کا محاصرہ کرنے کا حکم جاری کیا، جس پر قلعہ قاموس کو محاصرے میں لے لیا گیا، اور محاصرے کے بعد اس پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی، اور یہودی بھی سخت مزاحمت کرتے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں قلعہ فتح کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو خواہش پیدا ہوئی جھنڈا اسے عطا ہو۔ اگلے دن جمعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا اور فرمایا، علی اس وقت کہاں ہے؟ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ خیبر بھی علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی فتح کا اور اسلام کے نافذ ہونے کا منتظر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ شعب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اب تک عملی طور پر جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کیسے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لعب دہن لگا دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی تکلیف کم ہوئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کو عطا کیا، اور حیدر اقرار رضی اللہ عنہ لشکر کے ہمراہ قلعہ قاموس پہنچے اور جھنڈا دروازے کے سامنے گاڑ دیا، اور ایک مرتبہ اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا، اور ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر نہیں جائے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو قلعہ سے یہود کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ آیا،
اور آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو مار گرایا اور لشکر اسلام نے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ جب مرحب کا بھائی مرا تو وہ قتل کا سن کر غیظ و غضب کے عالم میں لشکر کے ساتھ آیا اور بلند آواز سے بولا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، فتح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ جب مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں تلوار کا وار کیا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کامیابی سے روکا اور ایک ہی وار میں اسے درمیان سے چیر ڈالا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر یہود لشکر اسلام کا شکار ہو گیا اور بچنے والوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت آگے بڑھے اور دروازے کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اکھاڑ پھینکا۔ وہ دروازہ جسے کھولنے کے لیے 20 آدمی چاہیے ہوتے تھے، سبحان اللہ، اور دروازے کو قلعے کی سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ لشکر اسلام آسانی سے گھڑ سواروں سمیت اندر آ سکے۔ مسلمانوں کے اندر جاتے ہی یہودیوں کے ہوش خطا ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا، اور جو دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکھاڑا تھا اتنا بھاری تھا کہ بعد میں 40 آدمی بھی مل کر نہ اٹھا سکے، سبحان اللہ۔ ناظرین، خیبر کو 7 ہجری یعنی 628 مئی کو فتح کیا گیا اور اسے اسلام کی سرزمین بنایا گیا اور اسے حضرت علی کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی مانا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین، ایسی نالج اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔